میرے کو یہ پوچھنا تھا اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے یا شیطان سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ دونوں میں پاورفل کون ہے؟ گمراہ اللہ بھی شیطان کرتا ہے، گمراہ شیطان بھی کرتا شیطان ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہے۔ تو شیطان پھر لوگ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کو پتا ہے وحدہ لا شریک کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سر، میں اردو نہیں، میں عربی نہیں جانتا۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں۔ شیطان دیکھیں، میرے اپنی سوچ کے جو ہے کے مطابق تو اللہ اور شیطان دونوں بھی فیک آئی ڈی ہیں، یہ صرف ایک کریٹڈ جو ہے مطلب چیزیں ہیں، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو شیطان جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک اس معنی میں ہے کہ دیکھیں کہ اس کو اپنی بات دنیا کے کسی کونے میں، کسی جگہ، کسی وقت، ہر جگہ، ہر وقت جو ہے پہنچانے کے لیے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ لیکن یہ اللہ بیچارے کا حال یہ ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وہ 1,24,000 نبیوں رسولوں کا محتاج ہے۔ وہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے فرشتوں کا محتاج ہے، ملائکہ کا محتاج ہے، اور کس کا جو ہے ظاہر بات ہے کتابوں کا محتاج ہے۔ اور وہ لے دے کے جو ہے جو عربی اللہ ہے اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کے یہ ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے، ان کے انٹرپریٹرز کا محتاج ہے، بیچارہ ہر اینگل سے محتاج ہے۔ لیکن شیطان وہ ہر لینگویج جانتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی ہر بات جو ہے پہنچا دیتا ہے، ہر وقت، ہر جگہ۔ تو اب بتائیے کہ جو ہے زیادہ پاورفل کون ہوا بولیے؟ شیطان ہی ہوا، ہاں شیطان ہی ہوا۔ ظاہر بات ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، ایک کوشچن میرا اور تھا۔ جی، جب اللہ 40ویں دن بچے کا نصیب لکھ دیتا ہے، اگر میرے نصیب میں اللہ نے کافر بننا ہی لکھ دیا تو میں راہ پہ کیسے آ سکتا ہوں؟ جب اس نے لکھ ہی دیا میرے نصیب میں کہ میں آگے چل کے دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے کام کے الٹا کام ہی کروں گا، تب میں سیدھا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں سیدھا کرنے لگا تو یہ اللہ کی توہین نہیں ہو جائے گی؟ جی ہاں، آپ کی بات تو صحیح ہے، بالکل بہت ایک دم لاجیکل جو ہے آپ کا سوال ہے۔ اور جو ہے مشکل یہ ہے کہ میں تو آپ جو کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہ مومن بھائیوں کے پاس اس کے جواب میں پتہ نہیں جلیبیوں کے ساتھ اور آپ کو اور کتنا میٹھا میٹھا کھلا ڈالیں گے۔ آپ سارے میٹھے کھانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی سے بھی، جنت میں جانے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور جب آدم اور حوا، جب اللہ نے ان کو بنایا تھا، یہ جنت میں تھے، تب ان سے ایسا گناہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے ایپل کھا لیا؟ پھر دوسری بات کہ شیطان وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جبکہ اس کو تو بھگا دیا تھا، وہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ اس نے شیطان نے ان کو کہہ کے ایپل کھلوا دیا اور اس کی وجہ سے وہ آ گئے؟ تو اللہ تو ایسا ہو گیا کہ وہ جس سے جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا ہے۔ آدم کو کے لیے اس نے کہا شیطان کو کہ آپ اس کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کرا۔ جی، آدم کو یہ بولا کہ آپ کچھ نہیں کھاؤ گے یہاں پہ، اس نے بھی کھا لیا۔ تو اللہ کی بات کون مان رہا ہے؟ تو جب وہ اس کی بات کوئی مان نہیں رہا ہے تو یہ آج کل ہمارے جتنے بھی اسکالرس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ زبردستی ان کی بات منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کا اس کا جواب دے سکتا ہے کوئی کہ جب جنت میں گناہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے گناہ ہو گیا کہ اس نے ایپل کھا لیا؟ جب گناہ نہیں ہونا ہے تو نہیں ہونا ہے۔ اس کا جواب سب دے دیں، بس میرا یہی سوال ہے سر آپ سے۔ نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جو ہے شیطان جو ہے اللہ سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جنت میں بھی کسی سے گناہ کروا سکتا ہے، کسی سے نافرمانی کروا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے، اور وہ اپنی پاور اللہ کے سامنے اسی سمے جو ہے دکھا چکا۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھیں کہ جو ہے اے آدم تو جو ہے یہ فلاں کام نہیں کرنا۔ اور پھر جس وقت جو ہے شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ٹھیک ہے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا،
تو اس کے جواب میں اللہ شیطان سے کہتا ہے نہیں، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات میں جو ہے نہیں آئیں گے، وہ نہیں بھٹکیں گے۔ تو شیطان نے کہا اچھا ایسا ہے، تو انہیں اسی وقت اسی سمے کیا کیا، آدم کو بھٹکا دیا، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے کون جو ہے مطلب کہ کس کے اندر زیادہ جان ہے، کس کی بات میں زیادہ وزن ہے، یہ اسی وقت یہ ثابت کر چکا ہے۔ تو اللہ بے بس ہو گیا اور شیطان اس وقت اپنی بات ثابت کر چکا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ تو اتنا بے بس اللہ، اس کے لیے یہاں لوگ کیوں مرے کٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں تو یہ آشا کرتا ہوں کسی بھی بھگوان سے جو بھی ہے ایک سپر نیچرل پاور، کہ ان کو تھوڑی سی بدھی دے، جس سے کہ یہ ماحول اس دیش کا اور پورے ورلڈ کا سدھر جائے۔